پیارے سامعین، السلام علیکم۔ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اس چینل کو پیٹرین کے ذریعے سپورٹ کریں۔ تیسری بحث: سلطان مراد اول۔ مراد اول بہادر، مجاہد، کریم اور دیندار فرما روا تھا۔ نظم و ضبط کا بڑا پابند، نہایت عدل گستر، غریب پرور، رعایا کے ساتھ انصاف برتنے والا، سپاہ کا خیال رکھنے والا، غزوات کا شغف رکھنے والا، مساجد، مدارس اور پناہ گاہوں کے قیام کا شوقین۔ اس کے حاشیہ نشینوں میں بہترین سپہ سالار، تجربہ کار، جرنیل اور فوجی تھے۔ یہ تمام لوگ مجلس شورا کے رکن تھے اور سلطان ان کے تجربات سے پورا استفادہ کرتا تھا۔ انہوں نے بیک وقت ایشیائے کوچک اور یورپ میں اپنی سلطنت کی سرحدوں کو وسیع کرنے کے اقدامات کیے۔ یورپ میں عثمانی سپاہ بیزنطی سلطنت کے محروسہ علاقوں پر حملہ آور ہوئی اور 762 ہجری بمطابق 1360 عیسوی کو ایڈریانوپل پر قبضہ کر لیا۔ بلقان میں اس شہر کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ یہ قسطنطنیہ کے بعد بیزنطی شہنشاہیت کا دوسرا بڑا شہر تھا۔ 768 ہجری بمطابق 1366 عیسوی میں مراد نے اسے عثمانی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا۔ اسی کے ساتھ ہی عظیم سلطنت کا دارالحکومت ایشیا سے یورپ میں منتقل ہو گیا اور ایڈریانوپل کا شہر ایک اسلامی دارالسلطنت بن گیا۔ دارالحکومت کی اس منتقلی میں مراد کے پیش نظر درج ذیل اہداف تھے: 1. ایڈریانوپل کے حربی استحکامات سے فائدہ اٹھانا اور جہادی سرگرمیوں کے علاقے سے اس کا قریب تر ہونا۔ 2. یورپی اقالیم جن تک جہاد کی بدولت ان کو رسائی حاصل ہو چکی تھی، انہیں اپنی سلطنت کا حصہ بنانے میں مراد کی رغبت اور ان علاقوں میں اپنے قدم جمانا۔ 3. مراد نے سلطنت کی ترقی و استحکام کے تمام ذرائع اور فرما روائی کے تمام اصولوں کو اس دارالسلطنت میں یکجا کر دیا اور اس میں ملازمین، سپاہ، قانون دان، علماء، دین، ہر قسم کے لوگوں کی مجلسیں اور تنظیمیں تشکیل دے دیں۔ عدالتیں قائم کیں، شہری مدارس اور انکشاریہ کی تربیت کے لیے عسکری ادارے بنائے۔ ایڈریانوپل کی سیاسی، عسکری، انتظامی، ثقافتی اور دینی حیثیت برابر قائم رہی۔ 857 ہجری بمطابق 1453 عیسوی میں عثمانیوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور ایڈریانوپل سے دارالحکومت منتقل ہو کر قسطنطنیہ چلا گیا۔ مراد کے خلاف صلیبی اتحاد۔ مراد کی جہادی اور دعوتی تحریک جاری رہی اور وہ یورپ کی اقالیم کو یکے بعد دیگرے فتح کرتا چلا گیا، حتیٰ کہ اس کا لشکر مقدونیہ کو فتح کرنے کی غرض سے چل دیا۔ اس کی کامیابیوں کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی، سو اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے یورپی بلقانی صلیبی معاہدہ ہوا۔ پوپ اور باپ پنجم نے اس معاہدے کی تحسین کی اور سربیوں، بلغاریوں، ہنگریوں اور اقالیم الایشیا کے باسیوں کو بھی اس معاہدے میں شرکت کی ترغیب دی۔ اس معاہدے میں شریک تمام ممالک نے ایک بہت ہی بڑا لشکر تیار کیا جس کی تعداد 60,000 افراد پر مشتمل تھی۔ عثمانی سپہ سالار لالا شاہین نسبتاً ایک چھوٹے لشکر کے ساتھ اس لشکر جرار کے سامنے خم ٹھونک کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں لشکر دریائے مارتیزا پر تشیر من کے قریب ایک دوسرے کے مقابل ہوئے۔ زور کا رن پڑا، صلیبی لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے، سربیا کے دونوں امیر بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن دریائے مارتیزا کی فوجوں کا لقمہ بن گئے۔ ہنگری کا امیر حیرت انگیز طریقے سے بچ نکلا۔ اس اثناء میں سلطان مراد ایشیا کوچک میں برسر پیکار تھا، جہاں اس نے متعدد شہروں کو فتح کر لیا تھا۔ پھر وہ اپنی سلطنت کے مرکز کو واپس ہوا تاکہ مفتوحہ اقالیم اور شہروں کا نظم و نسق بہتر بنائے، جیسا کہ وہ اکثر کیا کرتا تھا۔
دریائے مارتیزا پر عثمانیوں کی یہ فتح کئی اہم امور کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، جن میں سے چند یہ ہیں: 1. اس فتح کے نتیجے میں تراکیہ اور مقدونیہ کی اقالیم فتح ہوئیں اور مسلمان جنوبی بلغاریہ اور مشرقی سربیا پہنچے۔ 2. سلطنت بیزنطیہ کی املاک اور شہر نیز بلغاریہ اور سربیا موسم خریف کے پتوں کی طرح یکے بعد دیگرے جھڑتے گئے اور ان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ سلطنت عثمانیہ اور مسیحیوں کے درمیان معاہدہ۔ سلطنت عثمانیہ کے بازوؤں میں کمال طاقت دیکھ کر دائیں بائیں کی تمام اقالیم کانپنے لگیں، بالخصوص ان میں سے جو اقالیم کمزور تھیں ان کا خوف دیدنی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ راجوزہ کی جمہوری سلطنت نے پہل کرتے ہوئے سلطان مراد کی خدمت میں سفارت روانہ کی اور دوستی کے معاہدے کی درخواست کی۔ اس معاہدے کی روح سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی روابط کا قیام بھی عمل میں آیا اور قرار یہ پایا کہ جمہوریہ راجوزہ اس معاہدے کے بدلے میں 500 سنہری ڈاک، اس ملک کی کرنسی، سالانہ جزیہ ادا کرے گی۔ یہ پہلا معاہدہ ہے جو دولت عثمانیہ اور ایک دولت مسیحی کے درمیان طے پایا۔ کوسوو کا معرکہ۔ سلطان مراد اپنے سپہ سالاروں کے طریقہ کار کو چھوڑ کر بذات خود دور تک بلکان میں گھستا چلا گیا، جس کی وجہ سے سربیا والوں کو شہ ہوئی اور انہوں نے یورپ سے بادشاہ کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کئی مرتبہ بلکان میں عثمانی فوجوں پر حملہ کیا، لیکن انہیں عثمانیوں کے خلاف کوئی قابل ذکر کامیابی نہ ہوئی۔ لہٰذا سربیا والوں اور بوسنیا والوں نے بلغاریہ کے باسیوں سے معاہدہ کیا اور ایک یورپی صلیبی لشکر ترتیب دیا۔ یہ ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ ادھر سلطان مراد پوری تیاری کے ساتھ اپنی فوجوں کے ساتھ بلکان میں کوسوو کے علاقے میں پہنچ چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان مراد کے وزیر، جن کے پاس جنگ کے دوران قرآن کریم کا ایک نسخہ ہوتا تھا، نے اتفاقاً بغیر کسی ارادے کے قرآن کریم کھولا تو ان کی نظر فوراً اس آیت کریمہ پر پڑی: اے نبی، اہل ایمان کو جنگ کی ترغیب دو۔ اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوئے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 ہوئے تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، کیونکہ یہ وہ قوم ہیں جو کچھ سمجھ نہیں رکھتے۔ سورہ الانفال، آیت نمبر 65۔ وزیر محترم نے اسے نیک شگون گمان کیا اور اسے مسلمانوں کی فتح پر محمول کیا۔ اس واقعے سے تمام فوج کو بھی فتح کا یقین ہو گیا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئیں، دوسرے ہی لمحے جنگ شروع ہوئی۔ زور کا رن پڑا، معرکہ کارزار گرم ہوا اور بالآخر یہ جنگ مسلمانوں کی واضح اور یقینی کامیابی کے ساتھ ختم ہوئی۔ سلطان مراد کی شہادت۔ کوسوو میں اس کامیابی کے بعد سلطان مراد میدان جنگ کا معائنہ کرنے لگا۔ وہ مسلم شہداء کی صفوں کے درمیان پھرنے لگا اور ان کے لیے دعا کرنے لگا۔ اسی طرح زخمیوں کو تلاش کیا اور ان کی مرہم پٹی کے احکامات صادر فرمائے۔ اسی اثناء میں ایک سپاہی اٹھا جو مردوں میں پڑا اپنے آپ کو مردہ ظاہر کر رہا تھا۔ اس کا تعلق سربیا سے تھا۔ وہ سلطان کی طرف دوڑ پڑا۔ محافظوں نے اسے گرفتار کر لیا، لیکن اس نے یہ بہانہ بنایا کہ وہ سلطان سے بات کرنا چاہتا ہے اور ان کے ہاتھ پر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنے کا آرزو مند ہے۔ سلطان نے اپنے محافظوں کو اشارہ کیا کہ وہ اسے چھوڑ دیں۔ اس نے سلطان کے ہاتھ چومنے کی ایکٹنگ کی اور پھر فوراً اپنا زہر آلود خنجر نکال کر سلطان پر حملہ آور ہوا۔ سلطان زخمی ہوا اور 15 شعبان 791 ہجری کو شہادت کا تاج سر پر سجائے راہی ملک بقا ہوا۔ اللہ کریم ایسے پاک باز مجاہد اور مسلم سلطان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ سلطان مراد کی زبان سے صادر ہونے والے آخری کلمات: میرے پاس صرف اتنی مہلت باقی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں
بے شک وہی غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے اور اس فقیر کی دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ شکر اور حمد و ثنا کا مستحق صرف اور صرف وہی ہے۔ میرا خیال ہے میرا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ میں اسلامی لشکر کی کامیابی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ میرے بیٹے بایزید کی اطاعت کرنا، قیدیوں کو اذیت نہ دینا اور انہیں برہنہ نہ کرنا۔ میں تمہیں اس لمحے الوداع کہتا ہوں اور اپنے عظیم فاتح لشکر کو اللہ کریم کی رحمت کے سپرد کرتا ہوں۔ وہی ہماری سلطنت کو ہر طرح کی برائی سے محفوظ فرمائے گا۔ یہ عظیم فرما روا شہید ہوا تو اس کی عمر 65 سال کو پہنچ چکی تھی۔ جنگ کوسوو سے پہلے سلطان کی دعا۔ سلطان مراد جانتا تھا کہ وہ راہ خدا میں جہاد کرنے والا ہے اور فتح و نصرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے جب بھی وہ میدان کارزار میں اترتا تو خوب دعا کرتا، بارگاہ ایزدی میں گریہ وزاری کرتا اور اللہ کریم کی ذات پر توکل کرتا تھا۔ ان کی عاجزانہ دعائیں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ سلطان معرفت خداوندی کا نور اپنے دل میں رکھتے تھے اور بندگی کے مفہوم کو سمجھتے تھے۔ سلطان مراد اس معرکے میں اترنے سے پہلے ان الفاظ میں دعا کرتے تھے: اے اللہ، اے رحم فرمانے والے، اے آسمانوں کے رب، اے وہ جو دعاؤں کو سنتا ہے، مجھے حزن و ملال میں مبتلا نہ کر۔ اے رحمان و رحیم، اپنے عاجز بندے کی دعا کو اس بار قبول فرما۔ ہم پر اپنی رحمتوں کی آسمان سے موسلا دار بارش برسا کہ تاریکی کے یہ بادل چھٹ جائیں۔ ہم تیرے دشمنوں کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں، صرف تیرے گناہ گار بندے ہیں۔ تو بے دریغ عطا و بخشش کرنے والا ہے اور ہم تیرے در کے فقیر ہیں، میں کچھ بھی نہیں، صرف تیرا ایک عاجز بندہ ہوں۔ تو سب کچھ جانتا ہے، اے غیب کی باتیں اور مخفی اسرار جاننے والی ذات، اے وہ کہ دل کے بھیدوں سے واقف ہے۔ میرے سامنے کوئی ذاتی مصلحت اور منفعت نہیں اور نہ مال غنیمت کی طلب مجھے آمادہ جنگ کر رہی ہے۔ میں صرف تیری رضا کا طالب ہوں۔ اے اللہ، اے علیم، اے ہر موجود میں موجود ذات، میں اپنی روح تیرے سپرد کرتا ہوں۔ میری التجا کو قبول فرما۔ دشمن کے سامنے مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا نہ کر، انہیں فتح سے ہمکنار کر۔ اے اللہ، اے ارحم الراحمین، مجھے ان کی موت کا سبب نہ بنا بلکہ ان کی فتح و کامرانی کا موجب بنا۔ اے میرے رب، میں اپنی روح تیرے لیے قربان کرتا ہوں۔ میں چاہتا اور میں ہمیشہ چاہتا رہا ہوں کہ میں لشکر اسلام کی خاطر شہید ہو جاؤں۔ الہی، مجھے ان کی تکلیف دیکھنا نصیب نہ ہو۔ اے میرے مولا، اس بار تو مجھ پر کرم فرما کہ میں تیری راہ میں تیری رضا کے لیے شہید ہو جاؤں۔ سلطان مراد ایمان اور کلمہ توحید کی حقیقت کو سمجھتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں اس کے اثرات کو محسوس بھی کیا تھا۔ ایمان باللہ کی بدولت اس کے اندر کمال خودداری اور عزت و وقار پایا جاتا تھا۔ اسے اس بات کا یقین کامل تھا کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ کریم ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت کی نیند سلاتا ہے۔ حکومت، اقتدار اور سیاست اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی وجہ سے اس کے دل میں کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ وہ صرف اپنے رب سے ڈرتا تھا اور اس کا سر مخلوق میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا۔ سلطان مراد نے 30 سال تک اس حکمت اور مہارت کے ساتھ عثمانی سلطنت کی فرما روائی کی کہ کوئی ہم اثر ان کی برابری نہ کر سکا۔ بیزنطی مورخ ہالکن دیلاس مراد اول کے بارے میں لکھتا ہے: سلطان مراد نے بہت سے اہم کام سر انجام دیے۔ وہ 37 معرکوں میں، خواہ وہ انازول میں ہوئے یا بلقان میں، اترا اور تمام میں کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ وہ اپنی رعایا سے شفقت کا سلوک کرتا اور اس میں مسلم و غیر مسلم کی کچھ تمیز نہ کرتا۔ فرانسیسی مورخ کرینارد لکھتا ہے: مراد خاندان عثمان کی عظیم ترین شخصیات میں سے تھا۔ جب ہم ان کی شخصیت کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں تو ہم انہیں اس عہد کے تمام یورپی حکمرانوں سے بہت بلند سطح پر پاتے ہیں۔
مراد کو اپنے والد سے ایک بہت بڑی سلطنت وراثت میں ملی، جس کا رقبہ 95,000 مربع کلومیٹر تھا، اور جب وہ شہید ہوا تو اپنے بیٹے بایزید کو 500,000 مربع کلومیٹر کی سلطنت وراثت میں دی۔ گویا اس نے 29 سال میں اپنے باپ اور خان کی چھوڑی ہوئی سلطنت میں 5 گنا سے زیادہ اضافہ کیا۔ معرکہ کوسوو میں مسلمانوں کی فتح پر جو نتائج مرتب ہوئے وہ درج ذیل ہیں۔ 1. علاقہ بلقان میں اسلام کی اشاعت اور قدیم اشراف اور شیوخ کا محض اپنے ارادے سے اسلام میں داخل ہونا۔ 2. یورپی سلاطین کی بے چینی اور عثمانی دولت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا۔ ان میں سے بعض نے فوراً جزیہ دینے کی حامی بھر لی اور بعض نے عثمانیوں کی طاقت سے خوفزدہ ہو کر ان کے حملوں سے بچنے کے لیے خیر سگالی کا اعلان کیا۔ 3. عثمانی اقتدار ہنگری، رومانیہ اور ان علاقوں تک پھیل گیا جو ادریاتیک کے قرب و جوار میں تھے، حتیٰ کہ ان کا اثر و رسوخ البانیہ تک جا پہنچا۔ بقیہ اگلی ویڈیو میں سنیں۔